انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کب کیا ہو جائے پتہ نہیں چلتا، لیکن عمران خان کا جانا طے ہو چکا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس وہ سارے نمبر ہیں جو وہ سرکار بنا سکتی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے دہلی میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے شرکت کی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ مولوی محمد باقر پہلے صحافی تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس موقع پر حامد انصاری نے کہا کہ ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لاہور سے 1919 میں آج ہی کے دن 30 مارچ کو روزنامہ پرتاپ مہاشے کرشن جی نے شروع کیا تھا، اور وہ انہوں نے اس لیے شروع کیا تھا کہ 1919 میں بیساکھی کے دن جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے، جنرل ڈائر نے ہزاروں ہندوستانیوں کو قتل عام کیا تھا، تو اس کا لینے کے لیے انہوں نے کہ بھئی ہمیں اب آزادی میں پوری طرح سے شامل ہونا ہے۔ داستان ہے اردو صحافت کی 1903 کے آس پاس ایک اخبار تھا الہ آباد سے، سوراجیہ، اس کے تقریباً 9 ایڈیٹر کو جیل کی سزا دی گئی، اور ان ایڈیٹرز کی جو تنخواہ تھی وہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جو کی ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ ملتا تھا، اور وہ ایڈیٹر اس پہ تیار ہو جاتا تھا اور اپنا کام کرتا تھا۔ ایک ایڈیٹر جیل چلا جاتا تھا، دوسرا ایڈیٹر تیار رہتا تھا، 9 ایڈیٹر لگاتار جیل گئے، اور آخری ایڈیٹر اس کا لالا دھمل تھا جس کو 10 سال کالا پانی کی سزا دی تھی ایک جج نے الہ آباد کے۔ تو یہ جو پوری تاریخ ہے اردو صحافت کی، یہ قربانیوں کی اور ولولہ انگیز قربانیوں کی تاریخ ہے۔ دیش کا بٹوارہ اردو نے نہیں کیا، دیش کا بٹوارہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوا، اس پر بہت لمبا ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دیش کا بٹوارہ اردو صحافت نے کیا ہوتا تو اردو کے 70 اخبار پاکستان نہ جاتے اور 345 اخبار ہندوستان میں نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صحافت نے 81% اردو صحافت نے اپنا ووٹ ہندوستان کے لیے دیا۔